تو یہ ان کی محض خوش فہمی ہے، اور یہ ان کی جو ہے صرف اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کچھ ایسے باطل عقائد ہیں، خیالات ہیں، آرزوئیں ہیں جو کہ بے بنیاد ہیں۔ پھر یہود کے جو خاص علماء تھے ان کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو حق فروش تھے، دنیاوی فائدوں کے لیے کتاب اللہ میں تحریف کرتے تھے اور اپنی طرف سے عبارتیں گھڑ لیتے تھے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے اس کو واجب العمل قرار دیتے تھے۔ جاہل عوام فوراً مان لیتے اور یقین کر لیتے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ان علماء اور یہود کو جو ہے وہ بالکل ان کے راز کو فاش کر دیا گیا اور بتایا گیا ہے کہ ان علماء یہود کے لیے صرف ہلاکت اور تباہی ہے، جو کتاب کو خود اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس من گھڑت عقائد کو۔ یہ دھندا جو ہے یہ محض اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ اپنے عوام اور صاحب ثروت لوگوں سے تھوڑا سا معاوضہ حاصل کر سکیں۔ ان کا جرم جو ہے یہ اس قدر سنگین ہے کہ اول انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کتاب اللہ کو تحریف کیا، پھر اس تحریف کے ذریعے لوگوں سے روپیہ پیسہ بھی اکٹھا کیا اور دنیاوی فائدہ بھی انہوں نے خواہ کتنا ہی کثیر کیوں نہ ہو حاصل کیا۔ تو وہ جتنا بھی انہوں نے فائدہ حاصل کیا وہ عارضی ہے اور آخرت کی جو جزا و سزا کے مقابلے میں بالکل حقیر اور بے وقت ہے۔ آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کہتے ہیں، اہل یہود کہتے ہیں کہ ہمیں آگ جو ہے وہ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ اس میں بھی جو فریب میں مبتلا اشخاص ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں اور بہت لاڈلے ہیں، لہٰذا ہمارے اعمال کیسے ہی کیوں نہ ہوں ہم جہنم میں ہرگز نہیں جائیں گے، اور اگر بالفرض ہمیں سزا مل ہی گئی تو وہ بھی چند روزہ ہوگی۔ اس سلسلے میں ان کے مختلف قسم کی روایات تھیں۔ بعض کہتے تھے کہ 40 دن کے لیے جہنم میں رہیں گے، بعض جتنے دن انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی وہ کہتے تھے کہ اتنے دن رہیں گے، بعض کا خیال تھا کہ دنیا کی کل مدت 7000 سال ہے اور ہر 1000 سال کے بدلے ہمیں ایک دن جہنم میں رکھا جائے گا، اس طرح ہم صرف 7 دن جہنم میں رہیں گے۔ تو قرآن مجید نجات کی اس عقیدے کو تردید کرتا ہے اور پر مذمت اس کی جو ہے وہ کہتا ہے کہ کیا تم نے دوزخ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے جس کی بنا پر تم اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہو گناہوں کے باوجود؟ اگر کوئی وعدہ لیا ہوا ہے تو وہ لازماً اللہ اس کو پورا کرے گا۔ تو یقیناً یہ ایک ایسی بات ہے جو وہ کرتے ہیں اور جس کا ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، جو وہ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ ایسا ہرگز وعدہ ان سے انہوں نے نہیں کیا ہوا۔ آیت نمبر 81 اور 82 میں اللہ تعالیٰ نے نجات کا جو معیار ہے اس کو بیان کیا ہے کہ آخرت میں جو نجات ملے گی وہ صرف اور صرف اعمال کے ذریعے ہوگا۔ مخصوص نسل یا قوم کے ساتھ وابستہ ہونے سے کوئی شخص بھی اپنے ہر اچھے برے عمل کی عقائد کی وجہ سے اس سے نجات حاصل نہیں کر سکتا، چاہے وہ کتنا ہی جو ہے بے عمل اور بد کردار کیوں نہ ہو، اس کے برائیاں جو ہیں اس کے سامنے آئیں گی، اور چاہے وہ اس کا تعلق کسی بھی نسل سے کیوں نہ ہو۔ اس لیے اس سے جو ہے ایک اور طرح سے بھی جو لوگوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، جو نیک لوگ ہیں اس طرح سے بھی ان کی حوصلہ شکنی بھی ہو سکتی ہے کہ وہ لوگ اس بات پہ کاربند نہ ہو جائیں کہ کہیں نیکی کرنے کے باوجود بھی اگر ہم نیکی کریں گے تو ہی جنت میں جائیں گے، اور جو لوگ برے کام کریں وہ بھی جنت میں جائیں گے، تو پھر نیکیوں کی جو تمام راہیں ہیں وہ کٹ جاتی ہیں اور اس طرح سے ہر طرف برائیوں کا دورہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو شخص صحیح عقیدہ اور صحیح عمل کرنے پر آراستہ ہوگا، اس پہ کاربند ہوگا، وہی شخص جو ہے وہ جنت کا حقدار کہلائے گا، جہاں وہ دائمی طور پر لازوال نعمتوں سے لطف اٹھائے گا۔ اور پہلے جو لوگ ہوں گے وہ اصحاب النار، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے برے کام کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے اعمال کی احکامات کی خلاف ورزی کی ہوگی، تو یقیناً وہ اصحاب النار ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور بعد میں ذکر کیا گیا ان لوگوں کا جو ایمان لانے والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں، یقیناً وہ لوگ جنت کے حقدار قرار دیے جائیں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔